بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں جی۔ دو تین اہم ترین ڈیولپمنٹ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا ہے۔ 5 رکنی لارجر بینچ پشاور ہائی کورٹ کا سماعت کر رہا تھا۔ درخواستیں تھیں سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کی جانب سے مخصوص نشستوں کے اور اقلیتوں کے نشستوں کے حوالے سے، جو سنی اتحاد کونسل چاہتی ہے کہ ہمیں یہ مل جائیں، اور جو پروسیکیوٹر ہے جو حکومت کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل نے ایز اے پارٹی کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن، اور جو ان کے سربراہ ہیں، چیف ہیں، انہوں نے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے کنٹیسٹ کیا ہے، تو اس لیے ان کا یہ رائٹ بنتا نہیں ہے۔ پھر پشاور ہائی کورٹ نے ایک شارٹ آرڈر جاری کر دیا، اور وہ شارٹ آرڈر یہ ہے کہ تمام درخواستوں کو خارج کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو جوریڈکشنز ہیں یہ صرف پشاور کی حد تک ہیں، لیکن یہ جو سنی اتحاد کونسل کا معاملہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ نیشنل لیول کا ہے، کیونکہ یہ جوریڈکشنز جو ہیں یہ صرف پشاور کے پریمیسز تک ہیں، پشاور کے ایریے تک ہیں، مگر جو معاملہ ہے یہ نیشنل ایشو ہے، یہ ایشو سپریم کورٹ کے جوریڈکشنز میں آتا ہے، تو اس لیے درخواستوں کو خارج کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف سے تو یہ خوشی سمجھی جا رہی ہے مسلم لیگ نون اور باقی تمام سیاسی پارٹیز کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں ہمیں مل گئی ہیں اور یہ اب ہمارے پاس ہی رہیں گی اور یہ معاملہ یہاں پہ دفن ہو جائے گا، مگر نہیں، ایک طرف تو یہ ان کو خوشی نظر آ رہی ہے اور یہ معاملہ اور یہ مٹھائیاں وہ کھائیں گے، لیکن دوسری طرف یہ کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ظاہر ہے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا، اور لارجر بینچ 5 رکنی سے زیادہ ہونا ہے، 6 رکنی یا 7 رکنی بینچ بنے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پہلے جو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جو بینچ بناتی تھی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور طارق مسعود صاحب جو تھے، اس کے علاوہ ایک اور منصور علی شاہ صاحب، یہ 3 رکنی کمیٹی تھی، لیکن طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو اب جو 3 رکنی کمیٹی بنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو منصور علی شاہ صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، اور منیب اختر صاحب ہیں۔ اب جو بینچ بنے گا وہ بڑا سٹرونگ بنے گا، اور بینچ وہ نہیں بنے گا کہ جو اپنی مرضی کا بینچ بنا دیا جاتا تھا کہ 2 رکنی 3 رکنی، ایک تو لارجر بینچ بننا ہے، دوسرا سینیورٹی کے حساب سے بینچ بنے گا جس میں بڑے سینئر ججز بھی بیٹھیں گے، تو یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے، اور یہ نیشنل لیول پہ اب اس کو ہیئرنگ ہوگی، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ جائے گا، ہر حالت میں جائے گا، تو لیٹس سی یہ کیا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بندر بانٹ کی، تو ظاہر ہے جن لوگوں نے وفاداریاں نبھائی ہیں، جن لوگوں سے وعدے کیے گئے تھے، اور جن لوگوں نے کریک ڈاؤن کیے ان وعدوں کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں کھائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا، اور اس کے لیے اذیت اور جبر اور بربریت کا ایک گراؤنڈ تیار کیا، بلہ چھینا، تمام جو بھی پچھلے 2 سالوں میں ہوا وہ آپ نے دیکھا، تو وہ جن لوگوں نے کروایا ظاہر ان کو عہدے بھی ملنے ہیں، ان کو وہ وفاداری بھی ملنی ہے، وفاداری کا صلہ بھی ملنا ہے، پھل بھی ملنا ہے، تو وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی جو چیف الیکشنر کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کو کینیڈا کا سفیر بنایا جائے گا، یعنی کہ ایمبیسڈر بنایا جائے گا کینیڈا کا۔ ظاہر ہے انہوں نے وفاداری کی نبھائی ہے اپنی، اور وفا کا تو اینڈ ہی کر دیا انہوں نے۔ پھر آپ دیکھ لیں محسن نقوی صاحب کہاں سے کہاں تک ان کا سفر، ایک نگران وزیر اعلیٰ جس نے اپنی وفاداری نبھائی، اور اب وہ وزارت داخلہ پی ہے، پی سی بی کا بھی اس کو چیئرمین بنا دیا گیا، کوئی کسر نہیں چھوٹی۔ نواز ٹیم نوازتی ہے، نواز نوازتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، نوازتا تو وہ بڑا اچھا ہے، اور نوازا بھی ہے اس نے۔ پھر آئی جی پنجاب دیکھ لیں، ان کو بھی عہدے سے کسی سائڈ پہ لگایا نہیں گیا، بلکہ اسی ٹیم کا تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ سی سی پی او لاہور ہو گیا، اور باقی جتنے بھی لوگ ان کی ٹیم کے حصہ تھے، پھر اسٹیبلشمنٹ میں بھی وہی سارا ماحول ہے۔
تو یہ جو نوازا جا رہا ہے نا، یہ ایسے نہیں نوازا جا رہا، یہ اچھے طریقے سے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ نگران وزیر اعلیٰ جو تھے، وزیر اعظم جو تھے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کو بھی نوازا جانا ہے اور بڑا اچھے طریقے سے نوازا جائے گا. آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے. اسد کیسر صاحب اور انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ باپ کسی کا ملک نہیں ہے، کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ پاکستان غریب لوگوں کا ملک ہے. اور یہ جو بندر بانٹ کی جا رہی ہے، یہ عہدے جو بانٹے جا رہے ہیں، یہ جو تقسیم کیے جا رہے ہیں، یہ کس بنا پر کیے جا رہے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہو یہ رہا ہے کہ اصل میں ایک ٹیم تیار کی ہوئی تھی پہلے سے، اس ٹیم کو اب اس کی وفاداری کا صلہ دیا جا رہا ہے اور مزید اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کر رہے تھے ویل ڈن، اس سے مزید اور گرو کریں اور یہی کام کریں. بڑے اچھے کام کیے ہیں آپ نے. پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملتے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ سے، علی امین گنڈا پور سے. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور جب حلف برداری تھی وزیر اعظم صاحب کی تب بھی انہوں نے کہا کہ میں کس وزیر اعظم کی حلف برداری میں شرکت کروں جس کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے اپنا، جو چوری کے مینڈیٹ پہ آیا ہے. اور فارم 45 کا وہ وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہے. تو انہوں نے انکار کیا تھا. بلکہ اس کے بعد جب 2 بار وزیر اعظم صاحب کے پی کے میں گئے پشاور میں، تب بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی، ویلکم نہیں کیا. تو کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات میں اندر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اچھی خاصی گفتگو ہوئی ہے سیاست پہ. ایک تو انہوں نے ملاقات اپنے صوبے کے حوالے سے کی ہے کہ جو ان کے واجبات ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، وہ کیسے آگے چلیں گے، کیونکہ 1500 ارب روپے جو ہے وہ بقایا جات ہیں، ڈیوز پڑے ہیں، اور وفاقی حکومت ان کو ابھی تک دیے نہیں ہیں. ایک تو اس حوالے سے بات چیت کی گئی ہے. دوسری بات چیف سیکرٹری کے حوالے سے کی گئی ہے، کیونکہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب خود لگانا چاہتے ہیں اپنی ٹیم تیار کر کے، لیکن وفاق اس میں مداخلت کر رہا ہے اور وفاق چیف سیکرٹری جو ہے وہ اپنا لگانا چاہتا ہے. تو یہ بھی بات کی گئی ہے. تو دونوں کا جو اثر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چیف سیکرٹری کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنی ٹیم آئینی اور قانونی طریقے سے بنانے کے حقدار ہیں اور بنائیں، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ کو شورٹی دیتے ہیں، اور جو واجبات ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے. اس کے اوپر بھی IMF کی میٹنگ کے بعد آپ کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں اور ایک کمیٹی بنا دی جائے گی جو آپ کے معاملات طے کرے گی، اور جس طریقے سے آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے ساتھ ساتھ دیے جاتے رہیں گے. اس کے علاوہ سیاسی گفتگو بھی ہوئی ہے. جو تاثر دیا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے 4-5 دن پہلے کہ جو سختیاں مزید بڑھائی جانی تھی حکومت کی جانب سے، اور جو معاملات مزید خراب کیے جا رہے تھے، جیسے کہ اڈیالہ جیل پہ پابندی، جیسے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی، جیسے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف ایک الیکشن کمیشن کا نوٹس اور ان کی نااہلی کے لیے درخواست ایکسیپٹ ہو جانا، یہ سارے معاملات جو بنائے جا رہے تھے یہ اچانک دم توڑنے پہ آگے. اور سنا یہ جا رہا ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات میں جو باتیں کی گئی وہ سیاست پہ بھی زیادہ ملاقات ہوئی ہے، کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ ضرور ملیے گا، حالات ٹھیک ہوں گے، آپ کو ملنے کی اجازت دی جائے گی. اور باقی معاملات پہ بھی برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا ایک شگن ہے، اور معاملات اگر سیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ سیاسی معاملات سیٹ نہیں ہوں گے. وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں اور اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کے توسط سے ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے پرائم منسٹر سے ملیں، اور اس کے لیے تاکہ وہ ان کا جو صوبہ ہے وہ ڈیلیور کر سکے اگلے 5 سال، اس کے لیے انہوں نے ملاقات کی ہے. مگر جو پالیسی ہے، ایک سیاسی پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی، ٹف ٹائم دیا جائے گا اور بہت زبردست قسم کا ٹف ٹائم دیا جائے گا، ایسے نہیں ہوگا. اس کے علاوہ سائفر کیس سوموار کو لگ گیا، مقرر ہو گیا، اس کی اپیل کی درخواست جو تھی وہ مقرر ہو چکی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس حسن گلر اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی ڈویژن رکنی بینچ اس کے اوپر تشکیل دے دیا گیا ہے اور سماعت کرنے جا رہا ہے میرٹ کے اوپر. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے
کس طریقے سے یہ میرٹ بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے عامر فاروق صاحب جو بڑے متنازع قسم کے چیف جسٹس سمجھے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو ان کے کیسز کو پینڈنگ کر دیتے ہیں، تو جن کے اوپر ان کے اعتراضات بھی ہیں، وہ آپ کس طرف لے کے جاتے ہیں سائفر کیس کو. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی چیزیں اور بھی ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.